السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی نبی یا رسول ضرور مبعوث فرمایا، اور ان تمام پیغمبر کا ایک ہی مقصد تھا، وہ یہ کہ اپنی قوم کو سیدھا راستہ دکھانا۔ لیکن جب قوم اپنے نبی کی بات نہ مانتی تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل فرما دیتا۔ اس طرح کی ایک اور قوم تھی جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا نام قوم مدین تھا۔ یہ قوم کا نام مدین اس لیے رکھا گیا کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک پوتے کا نام مدین تھا، جو کہ اس علاقے میں آ کے آباد ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اس پورے شہر کا نام مدین پڑ گیا۔ قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر 11 مقامات پر آیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو جن بستی والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا وہ قوم مدین تھی، یا پھر ان کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا تھا۔ ایکا عربی زبان میں اس جھاڑیوں کو کہا جاتا ہے جو کہ جھنڈ کی شکل میں ایک ہرے بھرے درخت پر لگی ہوں۔ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایکا ایک درخت کا نام تھا جس کی پوجا یہ قوم مدین کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس قوم کا نام اصحاب ایکا پڑ گیا۔ زیادہ تر مفسرین اور علماء کرام کی رائے یہی ہے کہ یہ دونوں قومیں ایک ہی تھیں۔ جس طرح باقی قومیں گمراہی میں مبتلا تھیں، اسی طرح یہ قوم بھی اللہ سے دور ہو چکی تھی اور شرک جیسے گندے اور غلیظ گناہ میں مبتلا ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم مدین پر مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کے 3 طرح کے گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ دوسری بری بیماری ان میں یہ تھی کہ یہ راستے میں بیٹھ کر لوٹ مار کیا کرتے تھے، مطلب کوئی تاجر اگر ان کے شہر کے قریب سے گزرا کیا کرتا تو اس سے اس مال کے عوض کچھ رقم ظالمانہ طور پر وصول کیا کرتے تھے۔ تیسری بیماری ان میں یہ تھی، یہ کفر و شرک میں مبتلا ہو چکے تھے اور درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناپ تول کی کمی کرتے وقت کافی ہٹ کندے استعمال کیا کرتے تھے، جیسا کہ قوم مدین کے لوگ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو اپنی دکانوں پر برہنہ کھڑا کر دیا کرتے، جس کی وجہ سے خریدار ان میں شہوت کی وجہ سے مصروف ہو کر یہ اہل مدین ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا اور فرمایا کہ اے میری قوم، تم لوگوں میں اللہ کی کھلی اور واضح نشانیاں آ گئی ہے، یعنی تم لوگوں کے درمیان اللہ کا پیغمبر آ چکا ہے، اور تم لوگ ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو اور نہ ہی لوگوں کا مال لوٹا کرو اور درختوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو پرانی قوم کے عذاب سے بھی ڈرایا کرتے اور فرمایا کرتے کہ تم سے قوم لوط تو کچھ دور نہیں۔ تو یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سردار کہنے لگے کہ اے شعیب، تم اگر اسی طرح کی باتیں کرتے رہے تو ہم تمہیں اور تم پر ایمان لانے والوں کو اس بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ جو شعیب پر ایمان لے آئے گا اس کا حال بہت برا ہوگا، اور کہنے لگے کہ اگر تیرا قبیلہ بڑا نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے۔ اے شعیب، یا تو تم یہ باتیں کرنا چھوڑ دو یا پھر ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ۔ صرف یہی نہیں بلکہ قوم مدین کے لوگ کہنے لگے کہ اے شعیب، تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لے آؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بہت بار سمجھانے کے بعد بھی جب یہ قوم اپنی ہٹ درمی پر قائم رہی، تب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا فرما دی اور فرمایا کہ اے اللہ، میرے قوم اور میرے درمیان تو فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور پھر وہ دن آ گیا جو کہ عذاب کا دن تھا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جہنم کی آگ کا ایک دروازہ کھول دیا، جس کی وجہ سے قوم مدین کے لوگ بھاگنے اور دوڑنے لگے اور گھروں میں چھپنے لگے اور سروں پر پانی ڈالنے لگے، یہاں تک کہ ان بدبختوں کے جسم جھلسنے لگے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا اور اس بادل نے بستی کے ایک حصے پر سایہ کر دیا، اور اس سائے کے نیچے ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم مدین کے لوگ اس بادل کے نیچے آنے لگے۔ جب تمام قوم اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی تو ایک دم ایک چینخ سنائی دی، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کے گولے برسانا شروع کر دیے، اور ایک دم اس بستی میں زلزلہ بھی آ گیا۔ اس طرح اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ اتنے سارے عذابات نازل کر دیے، اور وہ قوم تڑپ تڑپ کر مر گئی، اور آج بھی ان کے کھنڈرات کے نشانات موجود ہیں۔
آج اگر ہم دیکھیں، ہم امت محمدی میں بھی اسی طرح کے تمام گناہ موجود ہیں۔ کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا، ناپ تول میں ہمارا ہر آدمی بےمانی کر رہا ہے، اسی وجہ سے ہم امتی مسلمہ پیچھے ہو کر رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔